بہت دور ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے پاس ایک گھنا جنگل بھی تھا اور اس جنگل میں ایک چڑیل رہتی تھی جو بہت ہی خطرناک تھی۔ اس کے پاس ایک بولنے والا کوا بھی تھا۔ اس گاؤں کے لوگ جنگل کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتے تھے۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ وہ چڑیل گاؤں کے لوگوں کو اٹھا کر جنگل میں لے جاتی ہے اور انہیں مار مار کر کھا جاتی ہے، کیونکہ اس گاؤں سے ایک ایک کر کے بہت سارے لوگ غائب ہو چکے تھے۔ اور پھر ایک دن وہ چڑیل گاؤں میں کھلونوں والی بن کر آتی ہے۔ وہ کھلونے بیچنے کے بہانے گاؤں کے بچوں کو اٹھانا چاہتی تھی۔ اس کے سر پر ایک ٹوکری تھی جس میں کچھ کھلونے بھی تھے، اور وہ ایک سنسان جگہ پر بیٹھ جاتی ہے تاکہ اسے کوئی گاؤں والا دیکھ نہ لے۔ کھلونے لے لو کھلونے، میرے پاس بہت ہی اچھے اچھے کھلونے ہیں، آؤ بچوں آؤ، مفت میں کھلونے لے جاؤ۔ تبھی ایک بچہ اس کے پاس آتا ہے۔ آنٹی، آپ کے پاس مرغے کا کھلونا ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کوئی بات نہیں بچے، تمہیں مرغا چاہیے نا، تو یہ لو مرغا، میں تو سارے کھلونے مفت میں بیچ رہی ہوں۔ اور پھر وہ چڑیل بچے کو ایک کھلونا بنا دیتی ہے اور اپنی ٹوکری میں رکھ کر وہاں سے جنگل کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور اگلے دن پھر آتی ہے اور کسی اور بچے کو کھلونا بنا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ ایسے ہی گاؤں سے ہر روز بچے غائب ہونے لگتے ہیں۔ گاؤں میں سب لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ آخر ہمارے بچے کہاں غائب ہو رہے ہیں۔ سب گاؤں والوں کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے دو بچے منی اور گڈو کھیلتے کھیلتے جنگل میں چلے جاتے ہیں اور واپسی کا راستہ بھول جاتے ہیں۔ گڈو، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ اس جنگل میں چڑیل رہتی ہے جو بچوں کو کھا جاتی ہے۔ ارے منی، ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے۔ ماں کو اگر پتہ چلا کہ میں اس جنگل میں آیا ہوں تو مجھے بہت مار پٹے گی، اور اگر ماں کو پتہ چلنے سے پہلے ہی وہ چڑیل ہمیں کھا گئی تو جو اس جنگل میں رہتی ہے۔ پھر منی اور گڈو دونوں زور زور سے رونے لگتے ہیں، اور دونوں کے رونے کی آوازیں سن کر چڑیل وہاں آ جاتی ہے۔ کون ہو تم لوگ؟ میں اب تم دونوں کو کھا کر اپنا پیٹ بھروں گی، بہت دنوں سے بھوکی ہوں میں۔ گڈو، اب ہم نہیں بچیں گے، اب ہمیں یہ چڑیل کھا جائے گی، مجھے ماں کے پاس جانا ہے۔ ہمیں نہ کھاؤ، ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمیں اپنے گھر جانے دو۔ اچھا، ایسے کیسے چھوڑ دوں میں تم دونوں کو؟ تم لوگ اب صرف میرا کھانا بنو گے۔ اچھا، میں تم دونوں کو ایک شرط پر چھوڑ دوں گی، تم دونوں میرے گھر کا سارا کام کرو گے، اور اگر کسی نے بھی بھاگنے کی کوشش کی تو میں اسے زندہ کھا جاؤں گی یا پھر میں اسے کھلونے میں بدل دوں گی۔ میں تمہارے گھر کا سارا کام کروں گا، لیکن تم میری بہن منی کو چھوڑ دو۔ نہیں بھیا، میں آپ کو چھوڑ کر گھر نہیں جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ چپ کرو تم دونوں، زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کہیں نہیں جا رہا، تم دونوں میرے ساتھ جاؤ گے اور میرا سارا کام کرو گے۔ پھر وہ چڑیل منی اور گڈو کو اپنے ساتھ کھنڈار میں لے جاتی ہے جہاں وہ چڑیل رہتی تھی۔ اب تم دونوں بچے یہاں اس کھنڈار میں رہو گے اور یہاں کا سارا کام کرو گے، اور ہاں خبردار، یہاں سے اگر بھاگنے کی کوشش کی نا تو یہ کوا دیکھ رہے ہو نا، یہ میرا بہت ہی وفادار ہے، یہ تم دونوں کو کچا کھا جائے گا۔ نہیں نہیں، ہم کہیں نہیں بھاگیں گے، لیکن پھر تم ہمیں چھوڑ دو گی نا؟ ہاں چھوڑ دوں گی بے وقوف بچے۔ اور وہاں گاؤں میں منی اور گڈو کی ماں پریشان ہوتی ہے اور سارے گاؤں میں ان دونوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ ارے سناٹا بھائی، کیا آپ نے میرے بچے منی اور گڈو کو دیکھا ہے؟ ارے نہیں نہیں بہن، میں نے نہیں دیکھا تمہارے بچوں کو۔ ارے کیا بات ہے، یہاں اتنی رونق کیوں لگا رکھی ہے؟ بھائی صاحب، میرے بچے منی اور گڈو نہیں مل رہے، صبح سے شام ہو گئی ہے لیکن ابھی تک وہ گھر واپس ہی نہیں آئے۔ بہن تم گھبراؤ نہیں، ہم سب ابھی مل کر تمہارے بچوں کو سارے گاؤں میں ڈھونڈتے ہیں، چلو بھائیو میرے ساتھ۔
سبھی گاؤں والے بچوں کو ڈھونڈتے ہیں لیکن وہ کہیں نہیں ملتے۔ ارے بھائیو، مجھے تو لگتا ہے وہ جنگل والی چڑیل ہی ان دونوں بچوں کو اٹھا کر لے گئی ہے۔ کتنے ہی بچے ہمارے گاؤں سے غائب ہو رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے وہ چڑیل ان سب بچوں کو جنگل میں لے جا کر کھا جاتی ہوگی۔ گڈو اور منی کو بھی وہ چڑیل ہی کھا گئی ہوگی۔ ہاں۔ اور پھر سبھی گاؤں والے اپنے اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں اور ان کی ماں روتی رہتی ہے۔ گڈو بھائی، ہم آخر کب تک ایسے یہاں بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکلنا ہوگا۔ منی، تم بالکل ٹھیک بول رہی ہو، جب وہ چڑیل رات کو سو جائے گی تو ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اور پھر جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ چڑیل سوئی ہوتی ہے اور منی اور گڈو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تبھی کوے کو ان دونوں کے پیروں کی آہٹ سنائی دیتی ہے اور کوا زور زور سے شور مچانے لگتا ہے اور چڑیل اٹھ جاتی ہے۔ بولا تھا نا بھاگنے کی کوشش مت کرنا، اب میں تم دونوں کو کھا جاؤں گی۔ نہیں نہیں، ہمیں مت کھاؤ، اب ہم نہیں بھاگیں گے۔ اب بھاگنے کی کوشش کی نا تو تم دونوں کو کھلونا بنا دوں گی۔ میرے پیارے کوے، ان دونوں پر نظر رکھنا۔ وہ چڑیل کا کوا تھا، اس لیے بہت ہوشیار تھا۔ اس کے کان اور آنکھیں بہت تیز تھی اور ادھر گاؤں میں سب لوگ پریشان تھے۔ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ آخر ہمارے بچے جا کہاں رہے ہیں۔ ان سب کے دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ ہمارے بچوں کو چڑیل کھا گئی ہوگی۔ اور پھر اگلے دن رات کو چڑیل جب دوبارہ سے سو جاتی ہے، منی اور گڈو حویلی میں بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان دونوں کو عجیب عجیب سی آوازیں آنے لگتی ہیں، جیسے کوئی ان دونوں کا نام لے رہا ہو۔ دونوں ادھر ادھر دیکھتے ہیں لیکن انہیں آس پاس کوئی بھی نظر نہیں آتا، اور پھر وہ آوازیں دوبارہ سے آنے لگتی ہیں۔ وہ آوازیں ان کے پاس ہی پڑے ہوئے کھلونوں سے آ رہی تھی۔ ارے منی اور گڈو، ہم تمہارے دوست ہیں۔ اس چڑیل نے ہمیں پکڑ کر کھلونا بنا دیا تھا۔ اس چڑیل کے کوے میں ہی چڑیل کی ساری شکتیاں ہیں۔ اگر تم اس کوے کو مار دو گے تو وہ چڑیل بھی مر جائے گی اور ہم سب آزاد ہو جائیں گے۔ اور پھر بعد میں رات کو جب چڑیل سو جاتی ہے تو منی اور گڈو مل کر اس کوے کے پاس جاتے ہیں اور وہ کوے کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کھیر بنائی ہے، اسے چکھ کر تو بتاؤ کیسی بنی ہے۔ اور پھر وہ کوا جیسے ہی کھیر کھانے لگتا ہے، گڈو اسے گرم گرم کھیر میں دھکا دے دیتا ہے اور وہ کوا اس میں جل کر مر جاتا ہے، اور کوے کے مرنے کی وجہ سے وہ چڑیل بھی مر جاتی ہے اور سب بچے آزاد ہو جاتے ہیں اور گاؤں واپس پہنچ جاتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور بھی اچھی اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔